شیخ احمد رضا صدیقی اسپیکر آفیشیل یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید، اور میں شیخ احمد رضا صدیقی۔ اچھا، رمضان میں ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی رزق میں برکت کے لیے، اور اس کا ٹائٹل تھا امیر بننے کا طریقہ یا امیر بننے کا نسخہ۔ وہ حضور الشریعہ کے خلیفہ جگر گوش محدث کبیر حضور مفتی عطا المصطفیٰ عالوی صاحب نے بتایا تھا، اور اس کے کافی اثرات اور مطلب کافی فائدہ ہوا لوگوں کو، لیکن وہ جو تھا ایک خاص دن اور خاص رات میں کرنے کا وظیفہ تھا، اور اس لیے پھر میں نے اس کو پارٹ 1 کر دیا تھا، کیونکہ ایک طریقہ میرے ذہن میں اور آ گیا تھا۔ تو کیونکہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے اور موجودہ جو حالات ہیں، تو اس کے پیش نظر، کیونکہ میں نے جن بزرگوں سے سنا سیکھا اور کتابوں میں پڑھا، تو اس کے بعد میں نے بھی جن کو بتایا، تو میں نے بھی وہ طریقے اور وہ تجربات دیکھے۔ آج سے تقریباً 7 سال پہلے حضور الشریعہ کے خلیفہ علامہ سید نثار احمد شاہ صاحب نے ایک دفعہ دوران بیان ہمیں بتایا تھا کہ ایک شخص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت زیادہ جو ہے وہ تنگ دست ہوں، اور یعنی روزی تھی ان کی اور برکت نہیں تھی۔ کنبہ ان کا بہت بڑا تھا، کبیرہ، اور خاندان کے افراد بہت زیادہ تھے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ مجھے کچھ بتائیے، نظر کرم فرمائیے کہ جس سے میری روزی میں، جس سے میری آمدنی میں برکت ہو اور میرے گھر کا گزارا ہو سکے۔ گھر کا گزارا مشکل ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے وقت 100 دفعہ پڑھنا سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ اور تو انہوں نے یہ کیا، اور کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور عرض کری حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو نظر کرم فرمائی تھی، وہ پڑھنے کے لیے بتایا تھا، وہ میں نے پڑھا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقہ و فعل اس وظیفے کی برکت سے اتنا دیا ہے کہ سنبھالا نہیں جا رہا۔ تو یہ چونکہ وہ تو عالم دین ہیں علامہ سید نثار شاہ صاحب، اور یقیناً لوگ علماء کے پاس جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اپنی پریشانی اور مشکلات دینے کے لیے، اور روزی رزق میں برکت کے لیے، وظیفے اور دعاؤں کے لیے۔ تو آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے یہ، کہ حضرت نے اپنے بیان میں ہی فرمایا تھا کہ جس کو بتایا ہے، تو اس نے ہمیں بھی یہی آ کے بتایا ہے کہ حضرت اتنا ہے اللہ نے عطا فرمایا کہ اب سنبھالا نہیں جا رہا۔ تو چونکہ ہم نے ان سے سیکھا، اور ہم نے ان سے سنا، ہم نے ان سے یہ حاصل کیا، اور انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، بخاری شریف اور دیگر کتابوں میں ہے۔ تو ان کی نقل کرتے ہوئے ہم نے بھی بتایا، کیونکہ یہ وہ وظیفے ہیں جو بارگاہ رسالت علیہ السلام سے امت کے لیے ہیں۔ یہ وہ خاص وظیفے نہیں ہیں کوئی جو عامل کرتے ہیں، یہ جو عملیات کے ہوتے ہیں، یا جن کو کرنے کے لیے کسی خاص اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، کہ اگر اجازت کے بغیر انسان کرے تو اس پہ صحیح یا دوسری قسم کے جلالی اثرات ہو۔ تو یہ وہ اس طرح کے وظیفے نہیں ہیں، یہ وہ وظیفے اور وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے، بالخصوص اپنے تمام سچے غلاموں کے لیے، اور اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے پیاروں کے ماننے والوں کے لیے، صحیح العقیدہ سنی مسلمان مومنین کے لیے دریا بہا دیے اپنی رحمتوں کے، کہ انسان پریشان ہو تو یہ پڑھے، جیسے کہ ایک بہت چھوٹی سی تصویر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 100 بیماریوں کی یہ دوا ہے، جو شخص روزانہ 100 دفعہ پڑھے تو اس کے لیے یہ ایک تصویر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، تو وہ اس کو 100 بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا اور محفوظ فرمائے گا۔ اور ان 100 میں سب سے ہلکی یہ ہے کہ اس کو کوئی غم نہیں ہوگا، اور اگر غم ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ساری دعائیں اور طریقے اور وظیفے، اسی طریقے سے وہ ایک تصویر سیدہ ہے، اس سے قوت آتی ہے۔
انسان جو تھک جاتا ہے وہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ مزدور جو ہوں وہ بھی پڑھیں تو اس کے لیے قوت آتی ہے انسان کے جسم میں. تو اس لیے میں نے یہ پوری بات وضاحت کے ساتھ بتا دی کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی لیے ہم نے ان سے سیکھا، اور نثار شاہ صاحب نے بھی یہ بتایا کہ جتنے بھی تھے ان کو سب کو عمومی طور پر یہ بتایا. تو اس کے بعد میں نے اپنے خاندان میں بتایا، اپنے جاننے والوں میں بتایا، اور جس نے مطلب احباب میں سے کسی نے کھلے الفاظ میں، دبے الفاظ میں، جہاں جہاں اس چیز کا ذکر کیا کہ تھوڑی سی مالی پریشانی ہے، تو میں نے ان کو بتایا. تو اللہ کے حبیب کے کرم سے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے خود بھی دیکھا اور لوگوں نے بھی ہمیں وہی آ کے بتایا، بالکل وہی الفاظ. مطلب میں بھی کہتا ہوں کہ فقیر نے بھی جس کو بتایا تو میں نے خود دیکھا کہ ان کے حالات بھی ماشاءاللہ بہتر ہو گئے، اور جو جن کے ہمیں جا نہیں سکتا تھا یا عرصے میں جانا ہوتا ہے تو انہوں نے خود بتایا کہ بھائی اللہ کا کرم ہے، وہ جو آپ نے بتایا تھا پڑھا تو بہت حالات جو ہیں بہتر ہو گئے ہیں. اچھا، یہ میں نے 7 سال پہلے امجدیہ میں حضرت سے سنا تھا، لیکن اس کے بعد موقع ملتا ہے تو کتابیں پڑھتے رہتے ہیں. تو بخاری شریف میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے، اور یہ 2-3 روایتیں ہیں. ایک واقعہ یہ ہے، اور ایک واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے لوگوں نے منہ پھیر لیا ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی تسبیح بتائی تھی 100 دفعہ پڑھنے کے لیے، لیکن اس روایت میں وقت جو ہے وہ دوسرا ہے. اس میں وقت یہ ہے فجر کی سنتیں اور فرض کے درمیان، یعنی کہ فجر کی سنتیں پڑھیں، پھر یہ 100 دفعہ یہ پڑھیں، اس کے بعد پھر فجر کے فرض ادا کریں. اور حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ دنیا تیری طرف پلٹنے کے لیے مجبور ہو جائے گی اور دنیا خود تیری طرف آئے گی. تو لوگ جو مال و اسباب ہے وہ بھی آئے گا، اور جنہوں نے منہ پھیر لیا ہے تو لوگ خود تیری طرف آئیں گے. تو 2-3 روایت الگ الگ ہیں اور صحاح کی کتابوں میں ہیں. صحاح کی 6 کتابیں جو علماء پڑھتے ہیں حدیثوں کی، بخاری شریف، مسلم شریف، مشکات شریف، اور نسائی، ترمذی اور بیہقی، یہ غالباً آگے پیچھے شاید ترتیب ہو جائے. تو یہ ان 6 کتابوں کو صحاح کہتے ہیں. صحاح کی کتابوں میں یہ ہے. تو میں نے بھی تجربہ اس کا کیا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے. تو اور یہ کوئی خاص دن یا کوئی خاص دن میں، رات میں یا وقت میں کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ روزانہ آپ کریں، اور جتنی پابندی ہوگی اتنی زیادہ جلدی اس کے اثرات ہوں گے. لیکن اچھا، اس میں جو لوگ صبح جلدی جانے والے ہیں تو ان کے لیے میں کہتا ہوں آپ آسانی جیسے ہو ویسے پڑھ لیں، لیکن زیادہ تر میں یہ ٹائم ریکمینڈ جو کرتا ہوں وہ آخری پہر جو ہے، جو نثار شاہ صاحب نے بتایا تھا ہمیں، آخری پہر رات کا، تو وہی میں دوسروں کو بتاتا ہوں تقریباً 3-3:15 بجے. تو لیکن اگر کوئی 3-3:15 بجے تہجد کے ٹائم یا رات کے آخری پہر نہیں پڑھ سکتا اور فجر میں وہ اٹھتا ہے تو فجر میں اس کا معمول بنا لے، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی پڑھے گا وہ اس کے حالات جو ہے بہتر ہوں گے، اور وہ دعاؤں میں یاد رکھے گا، اور آپ کو اس سے فائدہ ہو اور آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں تو یہ دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیے. اور 1-2 واقعات تو ایسے ہیں کہ جن کے یہاں فاقوں کی نوعیت تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ان کو بتایا، میں نے خود بتایا، تو اللہ کی رحمت سے وہ ان کے یہاں جو ہے وہ حالات صحیح ہو گئے. جاب نہیں تھی تو کام خود بخود مل گیا. تو کچھ بھی ہو، انسان جو ہے وہ خالی نہیں بیٹھتا، اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتا ہے. یہ ایسا وظیفہ ہے اور ایسی تسبیح ہے. ہاں، میں نے کچھ یہ باتیں دیکھی ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، روحانی مسئلہ، جن کے ساتھ کوئی حسد نہیں کرتا، کوئی بندش نہیں ہوتی، تو ان کے ساتھ تو مطلب وہ پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، مہینے کے اندر ہی ان کے حالات ماشاءاللہ بہت تیزی سے بدلنے لگتے ہیں اور مالی حالات بہت زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں. لیکن جن کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے، یا اپنوں میں یا غیروں میں یا منافقین جو ہوتے تو قریبی ہیں لوگ،
مطلب وہ بندش کرا دیتے ہیں کہ یار یہ ہم سے آگے نکل رہا ہے یا کچھ کسی بھی طریقے کے، تو وہ لوگ جب وظیفہ کرتے ہیں تو اثر ان کا بھی ہوتا ہے، انہیں بھی ترقی حاصل ہوتی ہے، لیکن ان کی ترقی میں اور جن کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کی ترقی میں فرق ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح ہو کہ بھئی ہم یہ پڑھ رہے ہیں لیکن اس طرح جیسا بتایا تھا ویسا تو نہیں ہوا اور راتوں رات ہم اس طرح حالات ہمارے بدلے نہیں، تو وہ کسی بزرگ سے اور کسی صحیح عالم دین سے جو عامل بھی ہوں ان سے جا کے پھر اپنے بارے میں، اپنے حالات کے بارے میں ذکر کریں، وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ بندش اگر ہے تو کیا مسئلہ ہے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایسے عاملوں کے پاس جایا کریں جو عالم ہیں۔ ایک تو جگہ جگہ جھوٹے صوفی اور جھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی صحیح عامل ہے بھی تو جو غیر عالم عامل ہے اس میں اور جو عالم دین اور عامل ہے اس میں فرق ہے۔ عامل کہتے ہیں عمل کرنے والے کو اور عالم کہتے ہیں علم رکھنے والے کو۔ تو جو وہ شخص جو عالم بھی ہے اور عامل بھی ہے وہ آپ کو ایسی بہت ساری باتیں کرنے سے محفوظ رکھے گا اور بچائے گا جو شریعت میں منع ہے۔ اور جو دوسرا بندہ ہے جو عامل ہے، صحیح ہے وہ صاحب ایمان ہے لیکن وہ عالم نہیں ہے لیکن عامل ہے، عمل کرتا ہے، اس کو اجازتیں ہیں کسی بزرگوں سے یا کسی ذریعے سے عمل کرنے کی، وہ عمل کرتا ہے اور لوگوں کے کام آ رہا ہے، لیکن وہ بہت ساری باتیں میں نے دیکھی ہیں، ایسے لوگ جو صرف عامل ہوتے ہیں عالم نہیں ہوتے، وہ عوام کو اس طرح کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں جو شریعت میں منع ہیں۔ تو بس یہ گزارش تھی، تو کسی کے پاس کبھی جائیں بھی تو ایسے عامل کے پاس جائیں جو عالم بھی ہو۔ اور آخر میں یہ کہ یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا، اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے، شیئر ضرور کیجئے، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو جو ہے وہ ویڈیوز ملتی رہیں۔ جلد ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔